بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں ہمارے بہادر اور دلیر نوجوان کیپٹن عفان مسعود خان کی فاتحہ کے لیے ان کے والد صاحب کے پاس، ان کے بھائیوں کے پاس میں حاضر ہوا ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بہادر شہید کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے والد صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، اور خاص کر ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کسی بھی خاندان کے لیے، کسی فیملی کے لیے، اور سب سے وقت مشکل وہ ہوتا ہے جب والدین جو ہیں بچوں کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ والدین کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا جو ہے بہت سب سے بڑا سانحہ، سب سے مشکل وقت ہوا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے جب میں کیپٹن عفان شہید کی والدہ کو ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی رضا ہے اور ہمارے خاندان کو فخر ہے کہ ہمارے بیٹے نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی پہ نہ صرف فخر عفان کے خاندان کو ہے بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس قربانی پہ ان کو ٹربیوٹ کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے اس کو سیف رکھے۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کے لوگ آرام کی نیند سوتے ہیں، اگر آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، تو اس کا سارا کریڈٹ جو ہے افواج پاکستان کے دلیر جوانوں کو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ہماری قربانیاں ہمارے لیے دے رہے ہیں تو ہم کم از کم ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے دلوں کے قریب رکھیں، ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کریں، اور انہی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ قائم ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ تو یہ اگلے چند ہفتے، مہینے پاکستان کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت چیلنجز ہیں، لیکن ایک بات ہم پوری قوم کو بتانا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری حکومت کا، اور میرا خیال ہے کہ اس ایشو پہ ہم سب، پوری پاکستانی قوم جو ہے متحد ہے کہ ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی عوام چاہیں انہی کی حکومت ہو، اور وہاں پر ہمارا کوئی رول جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہم ان کی صلح کروانے کے لیے، وہاں امن کے لیے جو ہے اپنا کردار، اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی جنگ میں کسی کے شریک ہونے کے لیے ہم جو ہے وہ تیار نہیں ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہوگا تو اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ پاکستان کو پہنچے گا، پاکستان کے عوام کو پہنچے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کانفلکٹ آف افغانستان کی وجہ سے پاکستان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان نے 70,000 ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد 2 ملین سے 4 ملین تک ریفیوجیز ہمارے ملک میں ہیں، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جو اگر خانہ جنگی خدا نخواستہ وہاں پر شروع ہوئی تو پھر ریفیوجیز کا ایک فلڈ جو ہے اور آنے کا خطرہ ہے۔ تو ہم بین الاقوامی برادری سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں، تاکہ ہم وہاں پر جو ڈائلاگ ہے بیٹوین طالبان اور حکومت کے، وہ ڈائلاگ اللہ کرے کامیاب ہو اور افغانستان میں امن قائم ہو۔ چوہدری صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت جس طرح افغانستان میں رول پلے کر رہا ہے، ہماری افواج پاکستان کے جوان جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، عالمی سطح پر پاکستان کلبھوشن کے بعد اب جس طرح کرنسی 2 ارب کے قریب وہاں سے پکڑی گئی ہے، اور مسلسل افغان جو امبیسڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم انڈین آرمی کی سپورٹ لیں گے، ان کے پائلٹس کی سپورٹ لے سکتے ہیں، تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان تو امن کی بات کر رہا ہے تو انڈیا دوسری طرف پر رول پلے کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بین الاقوامی برادری جو ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم حقائق جو ہیں اس سے آگاہ کریں، کیونکہ
انڈیا جو ہے ہماری یہ سوچ ہے اور میں یہ وقت نے ثابت بھی کیا ہے اور جو وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی کہ انڈیا افغانستان میں امن نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس کو پتہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا، پھر پاکستان کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں، اگر وہاں پر امن ہوگا تو پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کمیونٹی کو جو انڈیا کا افغانستان میں کردار ہے اس کے بارے میں ویجیلنٹ جو ہے ہونا چاہیے، انہیں جاننا چاہیے کہ وہاں پر امن میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان وہاں پر امن کے قیام کے لیے اور ڈائلاگ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہا ہے۔ شویش صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب ہمارے شہداء جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں فوج کے جوان لوگ، دوسری طرف جو ہے وہ ملکی سلامتی کے اداروں پر جو ہے وہ کھلے جلسوں میں تنقید بھی کی جا رہی ہے، تو یہ کیسا رویہ ہے اور اس کو کیا رکنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ جو ادارے ہیں ہماری پرائیڈ ہیں، ہم سب کو ان اداروں کی عزت کرنی چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، بلکہ میں ابھی اپنے بھائی سے شہید کے والد سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے ہم سب کو، چاہے ہم سیاستدان ہیں، چاہے ہم بیوروکریٹ ہیں، چاہے ہم سول سوسائٹی کا حصہ ہیں، کہ ایک طرف تو ہمارے بہادر لوگ جو ہیں اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے دے رہے ہیں اور ان کے والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نے ملک کے لیے قربانی دی ہے، ہم اپنے بچے کی قربانی پہ فخر کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے اندرونی جو ہیں اختلافات اور اس میں جو کرپشن اور جس طریقے سے ہم انگیج ہیں، ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ملک کا سوچنا ہے، اپنے ملک کی جنریشن کا سوچنا ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایلیٹ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر غربت بڑھتی ہے تو اس سے بھی غریب آدمی سفر کرتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے تو غریب آدمی سفر کرتا ہے، اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو غریب آدمی سفر کرتا ہے کہ ایلیٹ کی تو فوراً ایئر کنڈیشن آن ہو جاتے ہیں، جنریٹر آن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملک میں غربت ہوتی ہے، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایلیٹ بھی سفر کرتی ہے۔ یہ لوگ کب تک برداشت کریں گے یہ ناانصافی کو، اس معاشی ناانصافی کو؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا چاہیے اور اس ملک کا جو 90% غریب آدمی ہے جو پسا ہوا ہے اس سسٹم میں، اس کے بارے میں سوچیں۔ تب سے پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ کمی نہیں رہی، اضافہ ہو رہا ہے، اور کب تک یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ مہنگائی؟ دیکھیں جی، مہنگائی نے، میں تو خود اپنے پہلے عرض کیا ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑی ہوئی ہے، عوام اتنی بڑی مہنگائی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ آئل اور گیس اور تیل کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کو یہ مجبوراً فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں ہمارے اور ہماری حکومت کا بڑا فوکس جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنے میں ہے اور کم کرنے میں ہونا بھی چاہیے۔ جو اداروں کی تنقید کے حوالے سے جو مختلف سیاسی جماعتیں تنقید کرتی ہیں، انہوں نے کبھی، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ان کے جو ڈیفینس کا رول ہے اس پہ کبھی کردار جو ہے وہ تنقید کی، جو ان کا پولیٹیکل رول ہے جماعتیں توڑنے میں، جماعتیں بنانے میں، وہاں جہاں وہ تنقید کی؟ دیکھیں، میں عرض کروں کہ میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں انہیں اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ یہ افواج پاکستان جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کی فوج ہے، یہ نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی فوج ہے، نہ یہ ایک سرٹن لوگوں کی فوج ہے۔ فوج کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، سیاستدانوں کو اپنا کردار کرنا ہے، اور میں جینوئنلی پیشنیٹلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اداروں کو جو ہے ان کی پرائیڈ جو ہے ہماری پرائیڈ ہے، تو ہم کبھی بھی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ تھینک یو جی۔